بیان کرنے کی سعادت حاصل کرے گا، وہ موضوع ہے فضائل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دعا کرو خالق کریم حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے۔ پانچ شعبان المعظم شریف کو میرے آقا امام علی مقام امام حمام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 4 ہجری اور 5 شعبان المعظم شریف کو آپ کی ولادت باسعادت۔ اس سے ماہ قبل جمعے پہ آقا امام حسین کی بارگاہ میں عقیدت کے نذرانے پیش کرنے تھے، لیکن دوسرے موضوع کی طرف چلے گئے، اور وہ بھی موضوع بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ اس لیے اس جمعۃ المبارک میں ہم آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدت کے نذرانے پیش کریں گے، اور آپ کے سامنے واضح کریں گے کہ جس قدر اور جس طرح اہل سنت ان سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح دوسرے جو لوگ ہیں جو ڈھنڈورا پیٹنے والے کہتے ہیں کہ ہمیں حسین سے زیادہ محبت ہے، اہل بیت سے ہمیں زیادہ محبت ہے، ہمارے علاوہ تو کسی اور کو ان سے محبت ہے ہی کوئی نہیں، تو ہم بتلائیں گے کہ ہمیں ان سے اتنی محبت ہے کہ اتنی محبت آپ لوگوں کو بھی نہیں ہے۔ ہماری محبت شریعت کے دائرے میں ہے، اور ان کی محبت شریعت کے دائرے سے باہر ہے۔ اور حد کے اندر چیز رہے تو برقرار رہتی ہے، آگ تندور کے اندر ہی رہے تو سلامت، اگر تندور سے باہر نکل کر گھر میں پھیل جائے تو گھر جل جاتا ہے۔ پانی اپنی حد میں رہے تو بہتر، اگر اپنی حد سے نکل پڑے اور سیلاب کی صورت اختیار کر جائے تو پورے علاقے کو بہا کے لے جاتا ہے۔ ہر شے اپنی حد میں رہتی ہے، اور حد میں ہی، اور شریعت ہماری ایک حد ہے، اور اسی حد کے اندر ہی رہنا ہے۔ اللہ نے تو قرآن میں یہ بھی فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، کہ جس نے اللہ کی حدوں کو کراس کیا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ میرے آقا کا نام حسین ہے، آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور آپ کو ریحانت الرسول بھی کہا جاتا ہے، یہ آپ کا لقب ہے، اور سبط رسول بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی آپ کا لقب ہے۔ یہ دونوں آپ کے لقب ہیں، اور آپ کی کنیت مبارکہ ابو عبداللہ۔ کیا آقا حسین کی کنیت ہے؟ ابو عبداللہ۔ اگر کوئی پوچھے کنیت کیا ہے تو آپ نے بتلانا ہے کہ ابو عبداللہ، اور اگر کوئی پوچھے ان کا لقب کیا ہے تو آپ نے بتانا ہے سبط رسول ریحانت الرسول، سبط رسول اور ریحانت الرسول۔ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، کل نبیوں کے سردار، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چچی جان ام الفضل۔ تو یہ مشکات شریف میں نے آپ لوگوں کے سامنے کھولی ہوئی ہے، اور اس کی پہلی حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ حدیث پاک سننے سے پہلے ذرا بلند آواز سے کہو نا سبحان اللہ۔ ام الفضل یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چچی ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں، حضرت عباس رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا جان ہیں، اور یہ اس نسبت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں۔ اور یہ جو چچی ہیں انہوں نے کہتی ہیں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، انہا دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے آئیں، تو فقالت یا رسول اللہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی کہ انی رأیت حلما منکر اللیلۃ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ،
رات کو میں نے بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے. یہ حدیث پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہوئی ہے، اب بھی پیش کرتا ہوں، لیکن میں نے تھوڑا سا ایک تقابل آپ کے سامنے رکھنا ہے، اس واسطے میں یہ حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. رات کو میں نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے. کالا، پاک نبی سرور کائنات نے فرمایا وما ہوا، وہ کیا ہے، خواب کیا ہے. قالت، عرض کرتی ہے، انہو شدید، یا رسول اللہ بڑا ڈراؤنا ہے، وہ بڑا سخت ہے، شدید قسم کا خواب ہے. کالا، سرکار نے فرمایا وما ہوا، کیا ہے وہ، بتلاؤ. قالت رأیت کأن قطعۃ من جسدک قطعت ووضعت فی ہجری. جسدک قطعت، تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، خواب یہ ہے کہ میں نے رات کے وقت یہ دیکھا کہ آپ کے بدن اقدس سے ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے، میری گود میں رکھ دیا گیا ہے. ووضعت فی ہجری، میری گود میں رکھ دیا گیا ہے. ٹکڑا آپ کے بدن مبارک کا ہے، گود میں، میری گود میں ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پاک نبی سرور کائنات نے فرمایا رأیتی خیرن، تیرا خواب بڑا اچھا خواب ہے، بہترین خواب ہے، ڈرنے والی بات کوئی نہیں ہے. اے چچی جان، خواب آپ کا بڑا اچھا ہے، آپ نے خواب بڑا اچھا دیکھا ہے. اب رسول پاک سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ لفظ بیان فرمائے جن پر ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی بتا سکتا ہے تو وہ امام الانبیاء، رسول اکرم، نور مجسم، شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بتا سکتے ہیں، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء میں سے کوئی نبی اس قسم کی خبر دے سکتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ جو آمنہ کے لال بتلاتے ہیں وہ سچ بتلاتے ہیں اور پک بتلاتے ہیں. کیا رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلد فاطمۃ انشاء اللہ غلاما یکون فی حجری کی فولدت فاطمۃ الحسین. کہا کہ پھر کیا ہوا، خواب دیکھی، رسول پاک نے تعبیر بتلائی. تعبیر کیا ہے، فرمایا کہ میری بیٹی فاطمۃ الزہرا ایک بیٹا، ایک لڑکا جنے گی، اور وہ لڑکا تیری گود میں ہوگا اور اس کا نام حسین ہوگا. اب یہ بات بتائیے، نہ پہلے ہی پتا ہے کہ یہ لڑکا ہوگا، لڑکی، لڑکی، لڑکا ہوگا، بچہ ہوگا، بچہ. وگرنہ آج کل تو یوں پیٹتے ہیں اور کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، کوئی بھی نہیں بتا سکتا. میں نے کہا کوئی بھی نہیں بتا سکتا، اگر بتا سکتا ہے تو اللہ کے دیے ہوئے علم سے آمنہ کا لال بتا سکتا ہے، آمنہ کا لال بتا سکتا ہے. دیکھو یہ تو حدیث پاک ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا ہوگا، اور وہ کس کی گود میں ہوگا، ام فضل کی گود میں ہوگا. اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے یہاں یہ بھی بتلا دیا کہ جس وقت حسین پیدا ہوں گے تو اس وقت تک میری چچی بھی زندہ ہوگی، میری چچی بھی زندہ ہوگی. اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ایسی بات کرتے نہیں ہیں جو جھوٹ ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہی بولتے ہیں جو رب ذوالجلال کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، جو وحی ہوتی ہے. آمنہ کے لال وہی بولتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں بولتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ سرکار نے مذاق فرمایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ جو بھی کچھ بولتے ہیں کچھ ایسی حالت میں ہوتے ہیں
تو پھر جو کچھ آپ بولتے ہم اس کو کیا سمجھے؟ آقا انعامدار نے فرمایا میں جس حالت میں بھی ہوں اور جو کچھ بھی بولوں میری زبان سے حق کے سوا اور کچھ نہیں نکلتا. جب بھی میری زبان سے نکلتا ہے وہ صرف حق ہی نکلتا ہے. یہ میرے پاس قرآن مجید ہے. اس قرآن مجید میں یہ میں آپ کو عقیدے کی بات سمجھا رہا ہوں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو چیزیں ہیں وہ کسی کے پاس نہیں ہیں. اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورۃ اللقمان کی آخری آیات اللہ خالق کریم نے قرآن مجید میں بیان فرمائی. اللہ خالق کریم فرماتا ان اللہ عندہ علم الساعۃ کہ بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم. کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم. وَيَنزِلُ الْغَيْثَ اور وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ اور بارش برسانے کا علم کہ بارش کب ہوگی. بارش کے نزول کا علم بھی اللہ کے پاس ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ پیٹ کے اندر جو کچھ ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے اس کا علم بھی. اب یہ دو چیزیں ہیں میں نے بتایا آپ کے سامنے تقابل پیش کرنا ہے. یہ ہے اللہ کا قرآن. یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ اللہ جانتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں بتلاتا ہوں کہ میری بیٹی کو اللہ رب العزت ایک بیٹا عطا فرمائے گا نام اس کا حسین ہوگا. اب آپ یہ بتائیے ایک طرف رسول اکرم نور مجسم فرما رہے ہیں دوسری جانب اللہ کہتا ہے. اب یہ دو باتیں ہیں اب یہی دو باتیں آپ کے سامنے لوگ بیان کر کے گمراہ کر لیتے ہیں گمراہ کر کے لے جاتے ہیں. دیکھو یہ کیا اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کا علم اللہ کو ہے اور تم کہتے ہو نبیوں کو بھی ہے, تم کہتے ہو غوث اعظم کو بھی ہے, تم کہتے ہو داتا علی حجویری کو بھی ہے, تم کہتے ہو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو بھی ہے, تمہارے اولیاء اللہ کے پاس ہے. اللہ تو کہتا ہے قرآن مجید میں یہ سارے علم میرے پاس ہے. اب یہ ساری باتیں وہ آپ سے کرتے ہیں لیکن ہمارا یقین ہے کہ قرآن بھی سچا ہے, مصطفیٰ کا فرمان بھی سچا ہے, قرآن بھی سچا ہے, مصطفیٰ کا فرمان بھی سچا ہے. تو پھر ہم جواب دیتے ہیں عام عوام آپ بھی یاد کر لو کہ یہ جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ اللہ جانتا ہے تو اس کو کہتے ہیں علم ذاتی. کیا بولتے ہیں؟ علم ذاتی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتلایا ہے اس کو کہتے ہیں علم عطائی. قرآن میں جو ذکر ہے وہ علم ذاتی کا ہے اور حدیث میں جو ذکر ہے وہ علم عطائی کا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن بھی سچا ہے, محمد لجپال کا فرمان بھی سچا ہے. ہم دونوں پر عمل کرتے ہیں, ہم دونوں کو مانتے ہیں, قرآن کو بھی مانتے ہیں حدیث کو بھی مانتے ہیں. اب تو موبائل والا دور ہے, موبائل والا دور, جو بھی دیکھتے ہیں بس یہ بڑی اچھی باتیں کر رہا ہے, یہ مجھے بڑا پسند ہے, یہ مجھے بڑا لائق ہے, اسی کو پسند کرنے لگ گئے. اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر دیا, اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر دیا, سوچا نہیں سمجھا نہیں. جس کو سن رہے ہو سکتا ہے قادیانی ہو سکتا ہے خارجی ہو سکتا ہے رافضی ہو, کوئی کمینہ ہو سکتا ہے. آنکھیں بند کر کے فیس بک پہ سننا شروع ہو گئے اور اسی کو لائک کرنا شروع کر دیا. ہو سکتا ہے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہو اور اندر سے قادیانی ہو اور تمہیں قادیانی بنائے جا رہا ہو اور تم آنکھیں بند کر کے اسے سنے جا رہے ہو. وہ بڑی اچھی باتیں کرتا ہے, یہ بڑی اچھی باتیں کرتا ہے.
ایسے پتہ نہیں لگے گا، فتنوں والا دور ہے، قدم پھونک پھونک کے رکھنا پڑے گا، آنکھیں بند کر کے نہیں چلتے جاؤ۔ رات کو سوئے جناب، اب تو فیس بک والے مفتی بڑے مشہور ہو چکے ہیں، ان کو سننا بند کرو، بچ جاؤ ان کمینوں سے، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ اب میں نے دو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اور دونوں میں تقابل پیش کیا، مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اچھا، اب جو میں آپ کو ایک اور حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار، پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ہارون نے اپنے بیٹوں کے نام، حضرت ہارون کے دو بیٹے، ان کا نام، ایک کا نام شبر رکھا تھا، ایک کا نام شبیر رکھا تھا۔ میرے پاک نبی سرور کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اپنے بیٹوں کے نام، ایک کا نام کہا، ہارون کے بیٹوں کے نام پر میں نے دو نام رکھے ہیں، ایک کا نام حسن رکھا، ایک کا نام حسین رکھا ہے۔ حسن کو سریانی زبان میں شبر کہتے ہیں، شبر، اور حسین کو سریانی زبان میں شبیر کہتے ہیں۔ تو اس لیے حسن اور حسین کو شبر اور شبیر بھی کہا جاتا ہے، شبر اور شبیر۔ ایک مرتبہ آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، گرمیوں کا زمانہ تھا، باہر کھیلتے کھیلتے کہیں دور نکل گئے، دور نکلے۔ یہ نزہۃ المجالس کتاب ہے، فضائل پر مبنی ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ نزہۃ المجالس ایک کتاب ہے، اس میں اختلاف ہے لیکن فضائل میں معتبر ہوتی ہے، اس لیے میں یہ روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ اب دیکھو، جو فضائل میں روایت آتی ہے ہم بیان کرتے ہیں، ہم بیان کرتے ہیں، ہم اس پہ جرا نہیں کرتے۔ نکلے، شام پڑ گئی، آقا حسین واپس نہیں آئے۔ جب واپس نہیں آئے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچی، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، شام پڑ گئی ہے، حسین کھیلنے نکلا تھا، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، ابھی تک واپس نہیں آئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ سلام پیش کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے حسین میرا محبوب لگتا ہے۔ حسین گیا ہے ایک باغ میں، ٹھنڈی ہواؤں میں، باغ ایک درخت کے نیچے سو رہا ہے۔ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار اپنے صحابہ کو لے کر اس باغ میں پہنچے۔ جب اس باغ میں پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ آقا حسین سو رہے ہیں، ایک فرشتہ حسین پہ جھکا ہے، اس نے دو پر پھیلا رکھے ہیں، ایک پر حسین کا بستر بنا ہے، دوسرا پر حسین پہ چھتری بنا ہوا ہے۔ حسین کی یہ شان ہے ہمارے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ پاک نبی سرور کائنات نے ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب یہ ہے کہ حسین کی محبت اور میری محبت ایک ہے، جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حسین سے محبت کرتا ہے۔ اس بنیاد پر حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حسین سے محبت ہمارے نزدیک لازمی جز ہے، حسن سے محبت بھی ہمارے نزدیک لازمی جز ہے، اور جس طرح ان کی محبت لازمی جز ہے، اسی طرح صحابہ کرام کی محبت بھی ہمارے لیے لازمی جز ہے۔ اب
میں ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہی موضوع چل رہا تھا، سمجھدار لوگ کافی ہیں جو میری باتوں کو یاد رکھتے ہیں کہ آپ نے فلاں جمعے میں یہ بات کہی تھی، فلاں جمعے میں وہ بات کہی تھی، وہ بات سمجھتے رہتے ہیں اور مجھ سے ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ اب میں نے ایک جمعے میں کہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر آقا امام حسن سوار ہوئے تھے، سرکار نے سجدہ لمبا کیا تھا۔ کہا تھا جی، کہا تھا نا۔ بیان کون سی کی جاتی ہے روایت؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو میں نے آپ لوگوں سے یہ گزارش کی تھی، میرے خیال میں آپ کو یاد نہیں ہے، اس لیے میں دوبارہ آپ کو بتلا رہا ہوں کہ وہ بات جو ہے وہ بھی ٹھیک ہی ہے۔ وہ بھی کیا ہے؟ ٹھیک ہے وہ بھی بات۔ میں روایت پیش کرنے لگا ہوں، سنن نسائی شریف میرے سامنے پڑی ہوئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو سرکار فرماتے ہیں کہ فی احدى صلاۃ العشاء، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے، عشاء دونوں نمازوں میں سے کوئی ایک نماز کا وقت تھا، مغرب کی نماز تھی یا عشاء کی نماز تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وحامل، اور سرکار نے اٹھائے ہوئے تھے حسنن و حسینن، حسن کو بھی اٹھایا ہوا تھا اور حسین کو بھی اٹھایا ہوا تھا۔ فتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے آگے بڑھے، فوضعہ، سرکار نے ان کو نیچے بٹھا دیا، ثم کبر، سرکار نے تکبیر پڑھی، للصلاۃ، نماز کے لیے، فصلی، نماز سرکار نے پڑھی تو فسجد بین ظہرانی صلاتہ سجدۃ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا سجدہ کیا، اطالہا، سرکار نے اس سجدے کو لمبا کر دیا، اس کو لمبا کیا۔ قال ابی، کہتے ہیں کہ میرے باپ نے دیکھا، وہ کہتے ہیں فرفعت راسی، میں نے سر اٹھا کر دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کر لیا ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہو گیا۔ اذا الصبی علی ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے دیکھا سرکار کے شہزادے سرکار کی پشت پر سوار تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سوار تھے، اور وَهُوَ سَاجِدٌ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، فَرَجَعْتُ إِلَى سُجُودِ، کہتے ہیں میں نے پہلے دیکھ کے تو پھر میں نے نیچے سر کر لیا، دوبارہ سجدے میں لوٹ گیا۔ فلما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پوری کر چکے، الصلاۃ، نماز کو، قال الناس یا رسول اللہ انک سجدت بین ظہرانی صلاتک سجدۃ اطلتھا حتی ظننا، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آج آپ نے سجدہ بڑا لمبا کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ہم نے تو گمان کیا تھا کہ یا کوئی وحی آ گئی ہے یا کوئی اور معاملہ ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کچھ نہیں تھا، وَلَكِنِ ابْنِي ارتحلنی فَقَرِهْتُ أَنْ آجِلَهُ حَتَّى يَقْضَى حَاجَتَهُ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بیٹے میری پشت پر سوار تھے، میں نہیں چاہتا کہ میں اٹھوں تو وہ نیچے گر جائیں۔ اب دونوں کے بارے میں روایت میں لے آئے ہوں آپ کے سامنے۔ پہلے صرف امام حسن کے بارے میں نے آپ کو بتلائی تھی، دوسری روایت مجھے نہیں ملی تھی، اور یہ روایت میں اب آپ کے سامنے پیش کیا کہ دونوں شہزادے سوار تھے، دونوں شہزادے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار تھے۔ اب بتلائیے جی کتنا ٹائم رہ گیا؟ 2 منٹ رہنے دیں، چلو جی۔ میں اب ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوتا ہوں، آپ کو یاد ہو یا نہ ہو۔ اب میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ سے اتنی کتابیں دکھاتا ہوں، آپ کو ایک ایک حدیث کا پتلا بتلاتا ہوں، ساری روایتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کر رہا، مجھے یہ پتا ہے۔ اب آپ لوگ کیا سوچتے ہو مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے پتا ہے کہ جتنی دیر آپ یہاں آتے ہو مسجد میں آپ لوگوں کا ٹائم ضائع نہیں کرتا، ویسٹ نہیں کرتا۔ میں جو بات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں قرآن اور حدیث کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ بات تو کلیئر ہے کہ نہیں ہے نا؟ میں نے ایک حدیث پاک پیش کی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ وہ ہے جن سے
جو کوئی ان سے محبت رکھتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھتا ہے، اور جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ میری وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے۔ فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم وخیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم۔ یہ حدیث پاک میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کر بتلائی ہے، لیکن یہ الفاظ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء آمنہ کے لال محمد لجپال نے جہاں تمام صحابہ کے لیے عمومی طور پر بیان فرمائے ہیں، یہی الفاظ میرے آقا نے خصوصی طور پر آقا حسن اور آقا امام حسین کے لیے الگ تھلگ بیان فرمائے ہیں۔ صحابہ کی بھی بڑی شان ہے، لیکن میرے آقا کے یہ دو شہزادے آقا حسن اور حسین کی الگ تھلگ وکری شان ہے۔ ایک رسول پاک نے بیان فرمایا ہے، یہ میرے پاس سنن ابن ماجہ شریف، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب الحسین حسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضها فقد ابغضنی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا ہے۔ یہ احبانی، یہ والے الفاظ سرکار نے عمومی طور پر صحابہ کے لیے بیان فرمائے، لیکن خصوصی طور پر میرے آقا نے آقا حسن اور حسین کے لیے بھی بیان فرمایا۔ ہم تو یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں، جب صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں دل میں کوئی ملال نہیں ہوتا، کھل کر بیان کرتے ہیں، اور جب اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں دل میں کوئی ملال نہیں ہوتا، کھل کر بیان کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں پکا یقین ہے کہ ہم جس راستے پر اہل سنت والے راستے پر ہیں، ہمیں یقین ہے یہی جنت نگر ہے، یہی شفاعت نگر ہے، ہمیں یقین ہے یہ راستہ سیدھا جنت کو جاتا ہے اور کہیں بھی نہیں جاتا۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔